بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ تلخ سچائیوں کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں۔ ناظرین کرام، جس طرح جب کرونا آیا تھا تو اس پہ بہت ساری سیاسی تھیوریاں اور دوسری اور اس حوالے سے بڑے کنٹروورشل قسم کے خیالات اور خاصی ڈیبیٹ پوری دنیا میں ہوتی رہی۔ اس کے بعد سے پھر اس ویکسین کے حوالے سے مختلف تحفظات سامنے آتے رہے، مختلف تھیوریاں سامنے آتی رہیں۔ اب کرونا ویکسین سے پیدا ہونے والے شدید سائیڈ ایفیکٹس پر برطانیہ نے رپورٹ جاری کی ہے۔ اب جانتے ہیں کہ پاکستان میں بھی یہ تیسری جو لہر آئی ہے، حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ برطانیہ سے جو کچھ مہمان آئے ہیں ان کی وجہ سے آئی ہے، اور اس مرتبہ یہ تیسری لہر نے سب سے شدید اثر جو ہے وہ برطانیہ پر کیا ہے۔ کرونا ویکسین سے پیدا ہونے والی 2 لاکھ سے زائد سائیڈ ایفیکٹس کی رپورٹ جاری کر دی گئی، جس میں سینکڑوں اچانک اموات بھی شامل ہیں۔ کرونا ویکسین سے پیدا ہونے والے شدید سائیڈ ایفیکٹ کا جائزہ لینے کے لیے حفاظتی ماہرین اور عالمی ادارہ صحت کے ویکسین سیفٹی کے ماہرین منگل کو ایک ہنگامی میٹنگ بھی کر رہے ہیں، جس کے بعد متعدد یورپی ممالک نے کرونا ویکسین لگوانا بند کر دی۔ ویکسین لگوانے کے بعد یورپ میں خون کے جمنے اور دل کے دورہ پڑنے کے متعدد کیس رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ ویکسین لگنے سے جسم پر 2 لاکھ سے زائد شدید سائیڈ ایفیکٹس رپورٹ ہوئے، جس میں خون میں خرابی کے 1000 کیسز، حرکت قلب کے 1900 کیسز، کانوں میں خرابی کے 1200 کیسز، آنکھوں کی خرابی کے 2200 کیسز، ہارمون سسٹم میں خرابی کے 500 کیسز، انفیکشن کے 3800 کیسز اور میٹابولزم میں خرابی کے 2600 کیسز، مسلز اور ٹیشو میں خرابی کے 24,000 کیسز، نروس سسٹم میں خرابی کے 44,000 کیسز اور سائیکٹرک کے 3500 کیسز، نظام تنفس میں خرابی کے 5300 کیسز، سکن میں خرابی کے 10,500 کیسز، جبکہ 71,700 دیگر جنرل ایفیکٹس نمودار ہوئے، جس میں ویکسین لگنے سے سینکڑوں اچانک اموات اور دیگر مہلک سائیڈ ایفیکٹ بھی شامل ہیں۔ یاد رہے یہ رپورٹ برطانیہ کے سرکاری ویب سائٹ نے اس ہفتے جاری کی ہے، جس نے ویکسین بنانے والے ادارے بل گیٹس اینڈ میلنڈا فاؤنڈیشن سمیت WHO کی دوڑیں لگوا دی ہیں، اور سرکاری روبوٹ مندرجہ ذیل ویب سائٹ پر، اور یہ سرکاری رپورٹ آپ کو ویب سائٹ آپ دیکھ لیں تو آپ کو آسانی سے مل سکتی ہے۔ اگر آپ برطانیہ کے حوالے سے دیکھیں گے کہ برطانوی اس رپورٹ کا آپ لنک دیں گے تو وہ آپ کو لنک کھول دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ برطانیہ میں اس حوالے سے کل ایک بہت بڑا جلوس بھی نکلا ہے، جس میں لوگوں نے ماسک اتارے ہوئے تھے اور احتجاجاً ماسک کے بغیر جو ہے وہ مارچ کر رہے تھے۔ میں نے یہ گزارشات آپ کی خدمت میں اس لیے کی ہیں کہ پاکستانی وزیر اعظم جناب عمران خان، چاہے کچھ بھی ہو، اختلافات سب کے اپنی جگہ ہوتے ہیں، لیکن وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں۔ 2 روز پہلے انہوں نے بڑے اپنی قوم کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اخبارات کے فرنٹ پیج پہ اپنی تصویر شائع کروائی، جس میں وہ اس سے کرونا کی ویکسین کروا رہے تھے۔ عمران خان کا شمار میرا خیال ہے پوری دنیا کے کرونا کے حوالے سے جو بہترین حفاظتی اقدامات اور رزلٹ ہیں ان میں نمبر 1 آتا ہے۔ آپ نے اپنی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان جیسے غریب ملک کو نہ صرف بہت بڑی معاشی تباہی سے بچایا، بلکہ عوام جو بالکل بے شعور ہے، یعنی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت بھی میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے 3% لوگوں نے بھی احتیاطی تدابیر اختیار کی ہوں گی۔ ہم چونکہ معاملات کو اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ بڑا بے نیاز ہے، وہ ہماری شرمیں رکھ ہی لیتا ہے۔ یہ ہے ایک عام سی بات جو ہم کرتے ہیں۔ بہرحال میڈیکلی یہ بات پروف ہو چکی ہے کہ اگر آپ نے یہ لگائی ہے ویکسین اور اس کا ایک مخصوص پیریڈ ہے، شاید 21 دن ہے، پہلے 21 دن کے اندر اندر آپ پہ اس کا حملہ ہو سکتا ہے کرونا کا،
21 دن کے بعد پھر دوسری لگوانی پڑتی ہے، وہ شاید 14 دن ہے، اس کے بعد پھر شاید کوئی 7 دن ہے۔ تو یہ کوئی ایسا مطلب اگر کوئی حفاظتی بھی ٹیکہ، یہ اس طرح کے حفاظتی ٹیکے نہیں جیسے دوسری وبائی امراض کے ہوتے ہیں کہ آپ نے ٹیکہ لگا لیا اور کام وہ ایک مسئلہ بن گیا۔ یہ پورے 1.5-2 مہینے کا ایک بڑا لمبا کورس ہے۔ عمران خان چونکہ خود اس بات کے بہت ان کا ظاہر ایکسپوجر ہے دنیا کا اتنا، اور وہ حالات پہ بڑی نظر رکھتے ہیں خاص طور سے بین الاقوامی معاملات پہ، تو انہوں نے یہ محسوس کیا تھا کہ پاکستانی عوام کو ضرورت ہے ویکسین لگانے کی۔ یا ہمارے لاہور میں تو میرا خیال بہت سہولت کے ساتھ یہ ویکسین لگائی بھی جا رہی ہے، اور حکومت کی کوشش ہے کہ جو VVIP جو پرسنالٹیز ہیں ان کو خاص طور سے وہ جیسے ابھی انہوں نے پیپل پارٹی کے اعتزاز احسن صاحب نے ویکسین لگوائی تھی تو انہوں نے بتایا تھا بہت سہولت کے ساتھ لگائی جا رہی ہے، یہ کہ وہ کر رہی ہے۔ ہمارے ملک میں کچھ ایسا ریسرچ کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے، ہم سوائے سیاست کے کسی اور موضوع پہ ریسرچ کرتے بھی نہیں ہیں۔ ہمیں اسی بات کی فکر ہوتی ہے کہ اب میاں صاحب گئے تو زرداری صاحب آ گئے، زرداری صاحب گئے تو میاں صاحب آ گئے۔ یہ تو ایسے عمران 30 سال کے درمیان اچانک 2.5-3 سال کے لیے ایک کباب میں ہڈی بن کے آ گیا، نہیں تو سلسلہ تو چل رہا تھا اچھا بھلا۔ ہمارا یہ میدان نہیں ہے، تعلیم، تحقیق، ادویات، صحت، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے لوگوں کا مسئلہ ہے، خاص طور پہ سفید پوش اور غریب عوام کا۔ اس لیے اس پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ ہمارے ہاں اس حوالے سے جتنی سیاسی تھیوریاں جنم لیتی ہیں کچھ تو سچ ہوتا ہے، دیکھیے کچھ نہیں ہوتا۔ اب یہ جب ایک ایسی بیماری پوری دنیا میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے سنڈروم، بڑے بڑے یہ وائرس دیکھے، یہ ڈینگی تک کا یہ دنیا کے کچھ ممالک میں آیا تھا۔ اس سے پہلے ڈینگو آیا تھا، پھر اس سے پہلے کینسر کا تھا، پھر اس سے پہلے کچھ اور تھا۔ یہ بیماریاں دنیا میں پھیلتی ہیں لیکن ایک مخصوص علاقوں میں پھیلتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ پہلی وبا تھی جو پورے گلوب میں جس نے پورے گلوب پر موجود ملکوں کو متاثر کیا، اور اس حوالے سے جو تحفظات کیے گئے، میں نے اس حوالے سے جتنی بھی ویڈیوز بنائی تھی ان میں سے آدھی سے زیادہ اس میں آ گئیں میری سزا میں، ان کو ختم کر دیا گیا۔ اس لیے بہت بچا کے اس موضوع میں بات کرنی پڑتی ہے، لیکن اویئرنیس کے لیے بہت چیزیں ضروری ہیں۔ دیکھیں ناظرین کرام، آج ہم دنیا کے جس نظام میں چل رہے ہیں اس نظام میں یا تو ہم میں خود اتنی استطاعت ہو کہ ہم اپنے لیے ادویات خود بنا سکیں۔ پاکستان میں تو ڈسپرین بھی میرا خیال نہیں بنتی، یہ بھی کسی دوسری ملک کی کمپنی کی ہوگی۔ جو قوم کھانے کے مسالوں میں کہتا ہوں سب سے سستی چیز دنیا میں پاکستان میں کہ پورے ورلڈ میں پاکستان میں نمک ہے۔ آپ کو پتہ ہے جس نمک سے جانوروں کے کھالیں دھوتے ہیں اس نمک کو سکھا کے پیکٹوں میں پیک کر کے بیچ دیتے ہیں۔ کیا ایسے کیسے نہیں پکڑے گئے؟ مرچ میں ملاوٹ، ہلدی میں ملاوٹ۔ میں چیلنج کرتا ہوں جہاں سے بھی آپ ہلدی لے لیں اور کسی ماہر کو دکھائیں، وہ کبھی نہیں مانے گا یہ اصلی ہلدی ہے۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، وہ اصلی ہلدی کون سی ہوتی ہے، میں نے تو کبھی زندگی میں پھر دیکھی ہی نہیں۔ یہاں تو ہم ابھی یہ خربوزوں میں ٹیکے لگائیں گے میٹھا کرنے کے لیے، سکرین کے، تربوزوں میں ٹیکے لگاتے ہیں، کلر کے ٹیکے لگاتے ہیں، پھلوں میں ٹیکے لگاتے ہیں۔ میں کیا آپ سے عرض کروں، اس ملک میں کون بنائے گا ہمارے لیے ویکسینیں اور یہ ادویات اور کچھ؟ ہم ظاہر محتاج ہیں ان کے۔ جب جو محتاج لوگ ہوتے ہیں ان کو پھر بھیک جن کو ملتی ہے ان کو بھیک ٹکڑوں کی شکل میں ملتی ہے۔ وہ جو ڈنر ہوتا ہے اس کی جو بچی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں بھیک میں وہ دی جاتی ہیں۔ دیکھیں پہلے کسی قوم کا پیٹ بھرتا ہے تو پھر وہ آگے آپ کو بھیک دے گی اپنا پیٹ کاٹ کر تو کوئی بھی نہیں دیتا۔ مولانا فضل الرحمان نے جناب عمران خان کی بیماری پہ طنز یہ فرمائی ہے کہ یا تو کرونا فراڈ ہے یا پھر اس کی ویکسین فراڈ ہے، نہیں تو آخر وزیر اعظم کو کیسے کرونا ہوتا؟
یہ ان کا حسن ظن ہے، وہ جیسے بھی بات کر لیں فرما لیں، وہ تو پہلے بھی ان باتوں کو سائنٹیفک چیزوں کو مانتے نہیں ہیں۔ میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ ابھی ہمیں ڈاکٹروں کی رائے پہ عمل کرنا چاہیے۔ دیکھیے نا، رموز مملکت خیش خسروا دانت، آپ کا طبیب جو ہے، جو آپ کا خاندانی طبیب ہے، یا آپ جو بھی آپ کے جاننے والے ڈاکٹر ہیں، ان کو آپ اپنی میڈیکل رپورٹ، پاکستان میں رواج بھی نہیں نا یہ میڈیکل اپنا رکھنے کا کرنے کا، یہ دکھائیں، اس کے بعد ان سے مشورہ لیں، اس کے بعد آپ ویکسین لگوائیں، لیکن لگوائیں ضرور۔ اس کے بغیر ابھی کوئی اس کا علاج دنیا میں آیا نہیں۔ یہ بھی ایک حفاظتی اقدام ہے، یہ بھی اس بات کی ضمانت نہیں دیتا کہ آپ کو کرونا نہیں ہوگا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے۔ آپ سے بہت درخواست کر رہا ہوں کہ ہماری چینل پکار کو سبسکرائب کریں، جس میں میرا نیا ناول جنون جو ہے وہ ڈاکٹر ادیب سلیمی صاحب پڑھ رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساؤنڈ ایفیکٹ کے ساتھ ایسا کوئی پڑھنے والا ابھی پاکستان میں نے دیکھا نہیں ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔